وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ قبر پر پھول چڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ جواب یہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ معمول اور دستور ہے کہ ہمارے یہاں قبروں پر پھول پتی پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز بلکہ ہر شے اللہ کا ذکر و تسبیح کرتی ہے۔ قرآن مجید سورہ جمعہ آیت نمبر 1 میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح یعنی اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اس تسبیح سے عام مومنین کو قبر میں سختی سے راحت ملتی ہے، اور بزرگان دین اولیاء کاملین کی قبروں پر اس لیے پھول پتی پیش کرتے ہیں کہ پھول پتی کی تسبیح سے ان کے درجات بڑھتے ہیں۔ اس نیک عمل سے اللہ کے وہ پیارے بندے خوش ہوتے ہیں اور ہمارے حق میں بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر 2 باتیں ذہن میں محفوظ رکھیں، جن کو ہم سوال کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور بعد میں ہر ایک کا جواب۔ اس طرح کی پھول پتی سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ نمبر 2 کہ سب میں سے پھول پتی ہی کیوں رکھتے ہیں اور کوئی چیز کیوں نہیں؟ تو دونوں سوال اور دونوں باتوں کا جواب آنے والی حدیث سے ہم پیش کرتے ہیں کہ پھول پتی ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس طرح کی پھول پتی اور نباتات سے قبر کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب الجنائز باب الجرید علی القبر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انہ مر بقبرین یعذبان فقال انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین ثم غرز فی کل قبر واحدۃ فقالوا یا رسول اللہ لما صنعت هذا فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا جن میں عذاب ہو رہا تھا، یعنی جن قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب کسی بہت بڑی چیز پر نہیں ہو رہا، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ڈالی لی، ہری شاخ لی، اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ تازہ رہیں گی اس وقت تک ان پر عذاب میں معافی ہو جائے گی۔ لہذا اس حدیث سے واضح طور سے ہمیں دونوں باتوں کا پتہ چل گیا کہ قبر پر تر چیزوں میں سے ہم یہ پتیاں اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو رکھنے سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ دونوں باتوں کا جواب ہو گیا۔ نیز اس حدیث سے ہمیں اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے مٹی میں دفن مردوں کی حالتیں بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ قبر کے اندر مردوں کو کیا عذاب ہو رہا ہے آپ اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ نیز حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس وجہ سے مردے پر عذاب ہو رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی پتہ چلی کہ پیشاب کے چھینٹوں اور چغلی جیسی باتوں پر جب قبر میں عذاب ہوگا تو بڑے بڑے گناہ پر کیسا عذاب ہوگا۔ اللہ کی پناہ، واللہ تعالی عالم۔